اگر مسائل کی بات کی جائے تو موجودہ دور میں سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، کیوں نہ کہ اب تعلیمی تقاضے بدل چکے ہیں۔ سادہ تعلیم اب بچوں کے لیے روزگار کا ذریعہ نہیں رہی، مگر ایک ادارہ آپ کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے، وہ ہے رائل انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جو آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ کوالیفائڈ اساتذہ پر مشتمل انتہائی مناسب فیس۔ آئیے ہم آپ کو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے محکمہ تعلیم سے منظور شدہ ادارہ رائل انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزٹ کرواتے ہیں۔ وقت ہم موجود ہیں رائل انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں۔ ہم ایک کلاس روم میں موجود ہیں۔ ہم میڈم سے پوچھیں گے کہ یہ کلاس کون سی ہے اور کیا یہاں پڑھایا جا رہا ہے۔ This is our diploma class, which is registered with Punjab Medical Faculty, and in this class there are 3 different programs are running, that is diploma OT, diploma dental and diploma MLT. So basically in MLT we are discussing students with lab technology and lab diagnosis, and dental technician we are discussing about dental hygiene, and OT is operation theatre. We all cover about the syllabus according to the Punjab Medical Faculty. موجود ہیں ڈاکٹر رفاقت، لیکچرر ہیں یہاں پہ۔ ہم ان کی کلاس روم میں موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کون سی کلاس ہے۔ سر سب سے پہلے تو میں کوٹلی کی آواز کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کیا۔ سر یہ ڈی پی ٹی کی کلاس ہے، ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی۔ یہ بیسیکلی 5 ایئرس کا جو کورس ہے، آفٹر ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انرول ہوتے ہیں، اور جو ہمارا اے جے کے یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے وہ الحاق ہے چونکہ ڈی پی ٹی کا، اور یہ ہماری 5 سالہ ڈگری ہے جس میں ہمارے ٹوٹل 10 سیمسٹرز ہوتے ہیں۔ یہ کب سے جاری ہے یہ؟ سر یہ ہمارا جو اس وقت سینئر سیمسٹر چل رہا ہے وہ 3rd سیمسٹر چل رہا ہے، اور یہ لاسٹ ایئر سے ہی ہمارا یہ انرول ہے یہاں پہ، اور الحمدللہ ہمارے پاس کافی اچھے جو ہے وہ رسپانس آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ 3rd سیمسٹر ہے، تو پہلے 2 سیمسٹر جو ہیں ان میں جو ہے طلبہ کی جو صورتحال ہے وہ کیسی رہی ہے؟ سر اس میں بھی بہت اچھی ہے۔ ابھی جو ہمارا بالکل 1st سیمسٹر ہے اس کے ایڈمیشنز وغیرہ ہو چکے ہیں، پروسیس ہے، اور الحمدللہ اس میں بھی کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے ہمارے پاس۔ بی ایس آنرز کی کلاس میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں جو لیکچر دے رہی تھی اس کلاس میں۔ میں ان سے تفصیلات پوچھوں گا رائل انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے کہ اس میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن طلبہ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ السلام علیکم سر۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ بی ایس کا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، اے جے کے یونیورسٹی مظفر آباد سے ایفیلیشن ہے اس کی، اور اس میں ہم ڈفرینٹ پروگرامز آفر کر رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس بی ایس ایم ایل ٹی بھی ہے، آپٹومیٹری بھی ہے، اس کے علاوہ ایمرجنسی بھی ہے۔ سر رائل انسٹیٹیوٹ کی ایک طالبہ موجود ہے، میں ان سے پوچھوں گا کالج کے انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ بیٹا آپ اس کالج میں پڑھ رہی ہیں، تو اس کے انوائرمنٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ جی الحمدللہ ہمارا کالج بہت اچھا ہے۔ ہمارے میں یہاں ٹیچر سب ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ بھی ہیں، اور ہمیں یہاں اسٹڈی بھی بہت اچھے طریقے سے دی جا رہی ہے، اور سب ٹیچر ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ اسٹڈی کے علاوہ بھی ہمیں اسپورٹ ڈیز میں بھی حصہ دیا جا رہا ہوا ہے، تو اور باقی بھی ماشاء اللہ بہت اچھی اسٹڈیز ہیں گی۔ یہ ہماری ایف ایس سی ٹیکنیکل کلاس ہے، جہاں پہ ہم ایف ایس سی او ٹی، ایف ایس سی ڈینٹل اینڈ ایف ایس سی ایم ایل ٹی کے بارے میں ہم یہاں پہ ان کے ہوتے ہیں کلاسز، اور یہ سمپل ایف ایس سی سے ذرا ڈفرینٹ ہے، یہ ٹیکنیکل ایف ایس سی ہے، اور اے جے کے بورڈ میرپور سے اس کی ایفیلیشن ہے۔ یہ میٹرک کے بعد ایف ایس سی کروائی جاتی ہے؟ جی بالکل، میٹرک کے بعد جو لوگ بایو میں میٹرک کر کے آتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ ایڈمیشن دیتے ہیں، وہی کر سکتے ہیں صرف جن کا کرائٹیریا فلفل ہو رہا ہوتا ہے ہمارے میرپور بورڈ کے ساتھ۔ 45% منیمم ان کے، 50% منیمم ان کے مارکس ہونے چاہیے۔ کس کلاس میں آپ؟ بی ایس پروگرام میں، اور بی ایس آپٹومیٹری کر رہی ہوں میں، رائل انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ رائل انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رائل انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیسٹ انسٹیٹیوٹ، اور یہ کوٹلی میں 1st انسٹیٹیوٹ ہے جو ایجوکیشن ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ فیسلٹی ہمیں ملی ہے کہ ہم ایجوکیشن لے سکیں اور میڈیکل فیلڈ میں ہم آئیں، کیونکہ پہلے تو ادھر کوئی بھی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا، تو ابھی ہمیں فیسلٹی ملی ہے، اور ہم شکر گزار ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل ڈاکٹر عطیہ خالد ہماری پرنسپل ہیں، اور ہم انہیں تھینکفل ٹو ڈاکٹر عطیہ خالد کہ ہمیں ایسی فیسلٹی ملی ہے کہ ہم ایجوکیشن حاصل کر سکیں،
اور بیسٹ وشیز فار انسٹیٹیوٹ. ہمارا ادارہ جو رائل انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے بہت بیسٹ ادارہ ہے ہمارا. میں لاسٹ ایئر یہاں پہ آئی ہے کیونکہ ہم پائنیئر بیچ ہے یہاں پہ, تو میں باغ سے ہوں. ہم یہاں پہ آئے, مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی ادارہ اس طرح سے ہے, تو میں نے یہاں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی میں ایڈمیشن لیا. الحمدللہ جیسا میں نے سنا تھا اپنے کالج کے بارے میں ویسا ہی پایا. بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا اور میں بہت سیٹسفائی ہوں اپنے ادارے سے. آپ ڈسٹرکٹ باغ سے یہاں پہ آئی ہیں, یہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں ادارے کی, آپ ان سے مطمئن ہیں؟ جی ہاں, میں بہت مطمئن ہوں الحمدللہ. نام آپ کا؟ قمر شہزاد. کس کلاس میں آپ؟ MLT ڈپلوما 2 ایئر. بیٹا اس سے پہلے یہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں تھی کوٹلی میں, تو یہ جو ادارہ بنا ہے اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا کیا فیسلٹیز ہیں یہاں, اور آپ جس کلاس میں پڑھ رہے ہیں کیا آپ اس کی پڑھائی سے مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو ہم ڈاکٹر مالک بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کوٹلی سٹی میں یہ جو ادارہ قائم کیا ہے. یہ ہمارے لیے اور ہماری جو ادارہ ہے یہ فخر کی بات ہے صاحب کے لیے, اور ہمارے لیے بھی کہ ہم بڑے دور دراز سے, پہلے میں میرپور میں کر رہا تھا وہ CMT کالج میں, تو ابھی مجھے ادھر سہولت ملی ہے تو میں ادھر آ گیا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس حوالے سے ہمیں فیسلٹیز بھی دی گئی ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیئرز. اس کے علاوہ یہ ادارے جو سب ڈاکٹرز ہیں, یہ جو ہمیں پڑھا رہے ہیں سب ڈاکٹر ہیں, کوئی 2 ایئر والا بندہ نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے, اور ہم پراؤڈ آف یو مالک بٹ صاحب کے, انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا اور ہمارے لیے یہ سہولت ہے. اس میں کوئی اور بچہ بولنا چاہے تو ہمارا مائک آپ کے لیے آ جائے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میڈیا ٹیم کا میں تھینک فل ہوں کہ آپ نے ہمارے انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کیا. یہ رائل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہے یہ کوٹلی کے اندر میڈیکل ایجوکیشن میں فرسٹ انسٹیٹیوٹ ہے. اس سے پہلے جو ہمارے بچے تھے وہ یہاں سے پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں جا کے دھکے کھاتے تھے, کرائے خرچ کرتے تھے اور بہت دور دور جا کے جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے جاتے تھے. یہ سر مالک بٹ صاحب کا جو ہے وہ انقلابی قدم ہے, اور ہماری پوری جو فیکلٹی ہے وہ داد کی مستحق ہے کہ ہمارے 2 سیمسٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور ہمارے بچوں کی ایج ہے کہ جو میڈیکل یونیورسٹی ہے اس میں پوزیشنز بھی ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے 1 سال کے اندر اندر جو ہے وہ ہمارا ایک نام بولتا ہے ایج کے میڈیکل یونیورسٹی میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رائل انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پرائیویٹ لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر عبد المالک بٹ صاحب. رائل انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے ہم ان سے تفصیلات پوچھیں گے کہ یہ ادارہ کوٹلی میں اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے اور میڈیکل سائنسز میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. تو میں سب سے پہلے مالک بٹ صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میڈیکل سائنسز میں کوٹلی میں ایک ایسی فیسلٹی پرووائڈ کی ہے جو اس سے قبل نہیں تھی. اس پر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور یہاں پر ہم نے کلاسز کا وزٹ بھی کیا, اور کلاسز میں ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھائی جاری ہے. تو اس انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں اور ان کی فیسز کا کیا سلسلہ ہے, اور جو اس کی رجسٹریشن ہے اس کے حوالے سے بھی کمپلیٹ ڈیٹیلز ہمیں آپ سے درکار ہوں گی. سب سے پہلے میں مرزا زاہد بیگ صاحب آپ کا, سعید صاحب آپ کا, اور کوٹلی کی آواز کی جو ساری ٹیم ہے, میں اس کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس ادارے میں تشریف لائے اور آپ نے اس ادارے کا وزٹ کیا اور بچوں سے ملے. دیکھیں اس میں بچوں کی انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے, ہماری بھی حوصلہ افزائی بھی ہے, اور ہمارے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس بھی ہے. اور ہم ہر ٹائم پہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم پیرنٹس کے آگے, سوشل میڈیا کے آگے, اور چاہے کوئی اینی جو پبلک والا بندہ ہے وہ ہم سے کسی بھی بارے میں کوشچن کر سکتا ہے, اور ہم جواب دینے کے لیے تیار بھی ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کی بیک گراؤنڈ اور رجسٹریشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں میں. تو یہ جو ادارہ تھا یہ ہم نے 2019 میں اس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا. 2019 میں کووڈ تھا, اور 2020 میں ہماری ایفیلیشنز ہوئی ہیں. 2020 میں ہم نے سب سے پہلے ایفیلیشن جو لی تھی وہ یونیورسٹی آف AJ کے مظفر آباد سے لی ہے, اور اس کے یہ نوٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس, اس کی رجسٹریشن یہ والی ہے. اور ہماری یہ 15 سیٹس ہیں 8 کیٹیگریز میں, اور DPT ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کے لیے ہماری 25 سیٹیں ہیں. تو اس کے بعد ہم نے پھر اپلائی کیا پنجاب میڈیکل فیکلٹی لاہور کو.
पंजाब मेडिकल फैकल्टी का ये नोटिफिकेशन हमारे पास मौजूद है और पंजाब मेडिकल फैकल्टी से हमारी 4 प्रोग्राम में 25-25 सीटें हैं और डिस्पेंसर जो 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम था नर्सिंग का, उसकी हमारी 50 सीटें थी और हमारा साल कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे DHQ हॉस्पिटल कोटली में हर वार्ड में हमारे बच्चे अभी इंटर्नशिप के लिए मौजूद हैं, हमने भेज दिए हैं। उसके बाद उनका 4 महीने ये DHQ में रहेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम होगा इनका पंजाब मेडिकल फैकल्टी के अंदर और उसके बाद डिप्लोमा मिलेगा इनको, उस पर उस डिप्लोमा में मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। ग्रेड 9 की नर्सिंग से हेल्थ टेक्नीशियन की जो जॉब होती है DHQ में, गवर्नमेंट जॉब भी वो कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो हमारा नाम था रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसको हमने जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ एज गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर में एज ए इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड करवाया और हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ में एज अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइडर अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर्ड हैं। और हमारे पास पिछले साल की जो स्ट्रेंथ थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वेल सेटल्ड स्ट्रेंथ थी। हमारी एक बच्ची DPT की पोजीशन थी AJK यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकंड का भी रिज़ल्ट आने वाला है। इसी तरह हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम का भी 1 ईयर कंप्लीट हो गया जो उनका कोर्स कंटेंट था। हालांकि नामसाइद हालात जैसा कि आपको पता है कि कोविड आया है, लेकिन हमने SOPs को दे के, क्योंकि मेडिकल इंस्टीट्यूशन था, पढ़ाने वाले भी डॉक्टर्स थे और पढ़ने वाले भी हेल्थ प्रोफेशनल थे, तो फिर हमने 100% SOPs को ख्याल रखते हुए हमने फिर थोड़े थोड़े बच्चों की, जहाँ पे 25 बच्चे थे, हमने 5 बच्चों की क्लास चलाई ताकि तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ज़रा मेडिकल का शोबा है और नहायत सेंसिटिव है ये, यहाँ पे जो आपका स्टाफ है क्या ये क्वालिफाइड है? स्टाफ के हवाले से हमें तफसीलात बताइए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, शायद मेरे जहन से भी उतर जाती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त FCPS गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो डॉक्टर अनिका आनम, वो भी हमारे पास ऐसे लेक्चरर यहाँ पे विजिटिंग काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारे पास फार्मासिस्ट इस वक्त रिसेंट जिनसे आप मिल भी चुके हैं, 5 फार्मासिस्ट हैं हमारे पास, 2 फिजियोथेरापिस्ट हैं और 3 MBBS डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे एजुकेशन थे, जर्नल लाइन के टीचर्स को छोड़ के। सर मेडिकल फील्ड जो है ये खासा महंगा फील्ड है और इसकी फीसिस के स्ट्रक्चर के हवाले से मैं ये पूछूंगा। और फिर आज़ाद कश्मीर एक ऐसा खिता है जहाँ पे जो है ना बाज़ लोगों की तो पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है लेकिन बाज़ लोग जो है इसको अफोर्ड नहीं करते, तो इस हवाले से आपकी फीसिस का स्ट्रक्चर क्या है और क्या आप जो शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कोई स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं? साहब थैंक यू, आपने अच्छा सवाल किया। ये भी एक्चुअल पिछले साल जो हमारा पहला साल था उसमें हमने BS ऑनर्स में स्कॉलरशिप अनाउंस की थी, DPT में भी की थी और डिप्लोमा प्रोग्राम्स में भी। वो हमारा एक्चुअली नीड बेस था, मार्क्स बेस नहीं था, क्योंकि मार्क्स तो एक अच्छा अमीर स्टूडेंट भी ले सकता है। तो हम चाह रहे थे कि ये जो मिड लेवल एजुकेशन है, BS ऑनर्स है, DPT है, तो इसको हम क्यों ना नीड बेस रखें कि जिस बच्चे को कोई पेइंग कैपेसिटी नहीं है उनको रखें हम। चले वो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हों और पेइंग कैपेसिटी न हो, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 23 बच्चे इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं जो स्कॉलरशिप पे मौजूद हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। और इंशाल्लाह इस साल भी हमने स्कॉलरशिप फॉर्म दिए हुए हैं जिन बच्चों ने फ़िल किए हैं। तो फिर हम अभी इस दफ़ा हमने 20 सीट्स अनाउंस की हैं, 3 सीट्स हमने वो रखी होती है, इस दफ़ा 23 पे इंशाल्लाह जाएंगे कि जो बेसिकली डिसेबल हो गए, जैसे कोई आर्फन फैमिली हो गई, उसके लिए फिर वो 3 सीटें और 20 सीटें जो हमारी हैं सारे प्रोग्राम्स में मिला के वो हमारी स्कॉलरशिप हैं और उसमें हम कमेटी बनाएंगे इंस्टीट्यूशन के टीचर्स की, तो वो उसमें डिसाइड करेंगे कि उनका इकनॉमिक घर की पोजीशन क्या है, उनके बैंड बाई कितने, कौन से बच्चे को कितनी स्कॉलरशिप देनी है। अगर उन बच्चों में से अगर कमेटी फैसला करती है इसको 50% ऑफ करें, किसी को 25% करें, किसी को 100% करें, तो उसमें हमारे पास जो बजट बचेगा कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा भी हम स्कॉलरशिप पे, वो 20 सीट्स वाला बजट जो हमारे पास है वो हम इंशाल्लाह इस पर लगाएंगे स्टूडेंट्स पे ही और नीड बेस पे होंगे। तो रूटीन में हमारा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में टोटली जो हमारा DPT का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 45,000 इस दफ़ा हमने किया, पिछली दफ़ा 35 था। और DPT के लिए पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में सबसे कम फ़ीस स्ट्रक्चर DPT का हमारा ये, इससे नीचे किसी का भी नहीं है। इसी तरह BS ऑनर्स का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी आज़ाद कश्मीर पूरे में और पाकिस्तान में BS ऑनर्स का ये समझ लें हम सिर्फ उस 100% फ़ीस स्ट्रक्चर से सिर्फ 10 to 15% ले रहे हैं, 35,000 पर सेमेस्टर है। इसी तरह डिप्लोमा प्रोग्राम है जो हमारा पंजाब मेडिकल फैकल्टी के साथ
جیسے لیب ٹیکنیشین, او ٹی ٹیکنیشین, ڈینٹل ٹیکنیشین, یہ ڈسپینسرز, ان کا 35 پر ایئر ہے, 3000 مہینے کا بنتا ہے. اور یہ بھی الحمدللہ پورے آزاد پاکستان میں جہاں جہاں پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشن ہیں سب سے کم فی ہماری ہی ہے, اس سے کم کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ فخر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں اور اس ہیلتھ پروفیشن کے اندر ہم ایک انقلاب برپا کر سکیں, کوٹلی نہیں بلکہ آزاد کشمیر میں, کہ ہم اس ہیلتھ پروفیشن میں لوگ آئیں اور اچھی تعلیم حاصل کریں اور اپنا روزگار بنا لیں اور باعزت طریقے سے رہ بھی سکیں. اور ہماری نہیں پوری دنیا میں ابھی یہ اپلائیڈ ہیلتھ سائنسز کی ہیلتھ پروفیشنلز کی ضرورت ہے. اور یہ ایک الحمدللہ ہم اس میں ابھی کچھ اور فیکلٹیز بھی ڈالیں گے, ندر بھی یہ والے پروگرامز ہمارے جو چل رہے ہیں اس میں اگلے سال تک انشاءاللہ ہم 4-5 طرح کی اور فیکلٹیز بھی ڈالیں گے جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں, کوشش کریں گے وہ بھی ہم ڈالیں. ناظرین, رائل انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالمالک بٹ صاحب سے گفتگو ہوئی. رائل انسٹیٹیوٹ کا ہم نے وزٹ کیا, اس کے اسٹوڈنٹس سے بات کی, اس کے ڈاکٹر سے بات کی اور جو سٹاف یہاں پڑھا رہا ہے ان سے بات کی. تو ہم اپنے ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کوٹلی میں میڈیکل کی جو پہلی فیسلٹی یہاں پر دستیاب ہوئی ہے اس سے استفادہ کریں. مرزا زاہد بیگ کو سعید بٹ کے ساتھ دیجیے اجازت.